پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں، یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مختصر گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو جس طرح کا آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جس طرح کے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب لوگوں نے تیار ہونا ہے کہ 25 تاریخ تک اور 25 تاریخ کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ یہ پوری پروٹیکشن، یہ سبسٹانشل لا ہے، یہ بیسک لا ہے which is protected in 18th amendment. There is nothing which can stop this. اب ہم جو لوگ نکلے ہیں، اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نے لوگوں کا تہیہ پہنچا کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بجلی کا بل دے نہیں سکتے۔ میں یہ وکلا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 90% وکیل کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اس کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے، تو اس طریقے سے دیگر لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو میری گزارش پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہ باہر نکلیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ریاست صرف عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ریاست کا معاہدہ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے نکلنا ہے، اپنے حقوق کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دل و جان سے مل کے پورے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ سب وکلا برادری اکٹھی ہو جائے اور اپنے ڈویژن ختم کرے۔ تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو، مہربانی۔ محمود اشرف خان سابقہ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان، یہ پریزیڈنٹ ٹو ٹائم پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ بار۔ یہ آج حامد خان صاحب ایک دفعہ پھر اپنے ان تمام احباب کو کہ جن کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے اس جوڈیشری کے وقار کے لیے اور بحالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی تھی، ان کو ساتھ دے کے کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وقت پہلے وقت سے زیادہ کڑا ہے۔ پہلے تو جوڈیشری کے ادارہ اپنے طور پر تو قائم تھا، لیکن اس کی انڈیپینڈنس کا سوال تھا۔ آج یہ وہ مرحلہ اور وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں۔ ایونٹ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک علیحدہ علیحدہ جوڈیشری کی تشکیل دی جا رہی ہے، جس سے اس جوڈیشری کا وجود نہ صرف خطرے میں پڑے گا بلکہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، اور کسی کو بھی کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف وہی ہوگا کہ جو ایک ہی ادارہ جو ان تمام اداروں کے وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس کو جو چاہے گا وہ اسی طرح کا قانون بنوائے گا، اسی طرح کا فیصلہ کروائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، اور اس کے لیے تمام قوم کو باہر نکلنا چاہیے اس ادارے کے تحفظ کے لیے۔ اگر یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کے حقوق مضبوط محفوظ ہوں گے، اور پاکستان میں جو آئین ہے اور قانون ہے ان کا وقار اور ان کا وجود برقرار رہے گا۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تمام دوست ایک دفعہ پھر اسی طرح یکجان ہو کر اپنے قوم کو پکاریں اور ان کے ساتھ باہر نکل کے موومنٹ چلائیں، تاکہ ان تمام حقوق کا تحفظ ہو اور پاکستان ایک حقیقی طور پر ایک آئینی اور قانونی ریاست بن سکے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ساری، میں توفیق آصف فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو پوری قوم میں ایک ہیجان ہے، جگراتے چل رہے ہیں اور جوڑ توڑ ہے، یہ ایک نارمل ایٹماسفیئر اور نارمل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہے کہ پاکستان میں لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسے کام، جس میں نیا کانسٹیٹیوشن کا سارا سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کل آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اور رات بھر جگراتے ہوئے جس میں کابینہ کو نہیں پتہ، جس پہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہڈن قوتیں جو اس سے پہلے کھیل کھیلتی رہی ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے میں جب فیلئر ہوا ان کا،
تو اس فیلئر کے بعد یہ ایک ڈیسپریٹ قسم کی ایک ایفرٹ ہے کہ قانون سازی کے ذریعے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوڑ توڑ کے ذریعے اور وہ تمام حربے استعمال کیے جائیں کہ جو کسی ضلع کونسل کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ انتہائی جو ہے اپنا شیمفل ہے اور ہم لائرز آج سپریم کورٹ بار کی طرف سے اس کی بگننگ کر رہے ہیں اور اپنا صرف ٹوکن کے طور پہ میسج جو ہے شروع کر آج دے رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے تاریخ کا وہ سبق نہ بھولیے کہ لائرز اسی طرح نہتے جو ہے وہ اپنی موومنٹ کا آغاز کر رہے تھے. آپ یہ اپنے بڑے سٹرونگ ورڈز میں یہ میسج ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی مغالطے میں نہ رہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اس پہ کمپرومائز کر لیں گے یا اس پہ خاموش ہو جائیں گے. ہم آخری حد تک جائیں گے اور تاریخ میں جو اس سے پہلے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے جو موومنٹ کی تھی اس سے بڑی ایک موومنٹ اٹھانے جا رہے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والے لوگ جو طاقت کے زور پہ ہڈن قوتوں کے کہنے پر اس سے پہلے بھی ہم نے طاقت کا منہ توڑا ہے اور ڈکٹیٹروں کا جو ہے ان کو سرنگوں کیا ہے. اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ چاہے کھلے ہو چاہے سیکرٹ ہو ہم اس کو جانتے ہیں, پوری قوم جان گئی ہے. ایسی اسمبلی ایسی سینٹ کہ جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی, جو مینیج کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ لائرز یہ کالے کوٹ والے مینیج نہیں کیے جا سکتے. ہم آپ کو بتائیں کہ ہم پورے پاکستان کے وکلاء اس بارے میں متحد ہیں اور میں یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لائرز میں سے اگر کوئی ایسی کمیونٹی کہ جو اپنے مفادات کے لیے ہمارے اس کاز کو, اس ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کو, اس ادارے کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کسی سازش کے ساتھ دیں گے اور وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی وہ ناکام ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے لائرز اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کاز کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہاں صاحب صرف کنوال صاحب دو باتیں میں نے کنوال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار مولانا غلام مصطفیٰ کنوال جی, سابقہ صدر ہائی کورٹ بار, سابقہ ممبر پاکستان بار کونسل, سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. کوئی بھی امینڈمنٹ وہ آئین کے روح کے خلاف ہوگی, وہ غیر آئینی ہوگی, اور پاکستان کے وکلاء کسی طور پہ بھی اس امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم آج احمد خان صاحب کی قیادت میں یہ اعلان کرتے ہیں, جس طرح ہم نے LFO کی تاریخ چلائی, جس طرح ہم نے 2007 میں لائرز موومنٹ چلائی, انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اس غیر آئینی امینڈمنٹ کے خلاف اسی طرح تاریخ چلائیں گے. اور میں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام MNA سے یہ گزارش کرتا ہوں, اس میں اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط فارم کے تحت آئے ہیں, ان کے کہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سیاست کرنی ہے تو وہ کسی طور پہ بھی اس کو سپورٹ نہ کریں. اگر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تو ان کو گھر سے مار پڑے گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمام پاکستان کے وکلاء متحد ہیں, اور میری اپنی بار کونسلوں سے بھی, تمام ہائی کورٹ بار ایسوسیشنوں سے اور تمام وکلاء سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور تمام طبقات سے, چاہے وہ مزدور ہیں, طالب علم ہیں یا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے, وہ آگے بڑھے اور اس غیر آئینی اقدام کے خلاف اپنی آواز اٹھائے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمر حیات سندھو صاحب, نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, حقیقت میں یہی صحیح نمائندے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. باقی تو بار ایسوسیشن کو مردہ کر دیا گیا ہے, لہٰذا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی حقیقی نمائندگی کر رہے ہیں, وکلاء پاکستان بھر کے وکلاء کی نمائندگی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی پیکیج لانے کا نہ ماحول ہے, نہ وقت ہے, نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ آئین میں ترمیم لائی جا سکے.
یہ تو فارم 47 کے MNAs ہیں اور ان کو جب چاہے گھیر کے جو چاہے کر سکتے ہیں. جو پچھلے کچھ دنوں سے ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک ڈرامہ ہے, جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے, صدر کہتے ہیں, جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, حقیقت یہ صرف پپٹس ہیں. پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے, کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کے معاملے میں آئینی ترامیم کا کوئی پیکج ان حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے. ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلاء. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. ہم وکلاء کالا کوٹ, ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ. جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے. سارے پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ دوسری نہیں بن سکتی, کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. یہی صحیح معنی میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی. اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلاء کی لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کے لیے. ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ. اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے, کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ساری قوم کا ادارہ ہے. پچھلے 77 سال سے ہمارا یہ ایک بہت متبرک ادارہ ہے جس کی انڈیپینڈنس کے لیے, جس کی مضبوطی کے لیے, جس کی فریڈم کے لیے ہم ہمیشہ سے وکلاء بطور سٹیک ہولڈر کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے. کوئی جعلی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا, ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج, تو میں عرض کرتا ہوں یہ وکلاء کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے, نہ یہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہونے دیں گے. اس ملک کی ہائی کورٹس ہی آئینی کورٹس ہیں, اس ملک کی سپریم کورٹ ہی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہے. اس لیے کوئی اور کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. کوئی جج جو ہے ہم کسی جج کو نہیں بیٹھنے دیں گے. دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کی سکسیشن کا طریقہ کار 18ویں ترمیم میں لایا گیا کہ ایک چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج ہی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر آنورڈ. ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لانے, یہ کہتے ہیں کہ ہم کو 5 کا پینل بنائیں گے, ہم جونیئر جج کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم کسی شخص اور کو 26 اکتوبر کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے سوائے منصور علی شاہ کے. اور سکسیشن کا طریقہ کار جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A کے تحت دیا گیا ہے ہم اسی کو قبول کرتے ہیں سارے ملک میں, اور اسی طرح سکسیشن ہوگی. کوئی انڈیویجول کوئی جج اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسرے سینئر ججز کے سر کے اوپر سے آ کے ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں اعلیٰ کار بن جائیں گے. ہم نہیں ہونے دیں گے. میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بیٹھے ہیں ادھر اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں, حالانکہ ناجائز الیکشنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وکلاء کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا.
اس ملک میں سب سے زیادہ طاقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کالے کوٹ کی ہے. یہ پارٹیاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, یہ پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو بعض اوقات بک جاتے ہیں, ان کو لالچ دیا جاتا ہے. وکیل جو کام کرتے ہیں سیلف لیسلی کرتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی کریں گے وہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکی مفاد, آئین کی مفاد, قانون رول آف لاء کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں سارے پاکستان کے وکلاء کو, میں اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں 19 تاریخ کو اکٹھے ہو کے موومنٹ کا آغاز کرو, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہم کوئی آئینی پیکیج آنے نہیں دیں گے, ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, اور ہم اس سپریم کورٹ کو مزید طاقتور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور بنائیں گے. ہم یہاں پر کوئی بھرتی الٹی سیدھی نہیں کرنے دیں گے کہ 4 ججوں کا اور نام اس میں آپ ڈال کے اپنی مرضی کے جج اٹھا کے لگا دیں. نہیں, یہ جوڈیشل کمیشن جو آج کی صورت میں ہے وہی فیصلہ کرے گا. یہ کوئی اور یہاں پر جن پر یہ بھروسہ کرتے ہیں وہ نہیں اپوائنٹ کریں گے یہاں پر. اس لیے میں نے گزارش کر دی ہے, میں نے عرض کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک موومنٹ کا آغاز کریں گے. ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو بطور آئینی عدالتوں کے طور پہ تحفظ دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ایک ملک کا بڑا ہی کرٹیکل ٹائم ہے, ملک بچانے کا, ملک کے اداروں کو بچانے کا اور عدلیہ کو بچانے کا. بہت بہت شکریہ. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے. قدم بڑھاؤ حامد خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ حامد خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ حامد خان.